پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مفاہیم ہمیں بتا دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہم جان سکیں اور اپنے معزز علماء سے سیکھ سکیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، روزانہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں اور قرآن کریم کی روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن قرآن کریم کی آیات پہ بات ہوتی ہے، اور جمعہ اور ہفتہ آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات۔ آپ اور ہم جانتے ہیں یہ پیام صبح کے 6 دن اس انداز سے گزرتے ہیں۔ آج قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 پر بات کروائیں گے ایک معروف، مقبول اور محبوب عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو کہ جب امانتیں تمہارے پاس ہوں تو اہل امانت کے سپرد کر دیا کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دور جاہلیت، پیر اور جمعہ 2 دن بیت اللہ شریف کھلتا تھا اور لوگ جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک صحابی جو کہ اسلام بعد میں انہوں نے قبول کیا، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس وقت تک وہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے روک لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تم ایک دن یہ دیکھنا کہ بیت اللہ شریف کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے وہ چابی دے دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے یہ کہا کہ وہ دن قریش کے لیے بہت ذلت بھرا دن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ عزت والا دن ہوگا قریش کے لیے۔ خواتین و حضرات، وقت گزر گیا، حضرت عثمان بن ابی طلحہ مسلمان ہوئے، اللہ اکبر، فتح مکہ ہو گیا، اور بیت اللہ شریف کی یہ چابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں۔ آپ نے آواز دی، بلایا عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور بلا کر کہا کہ یہ چابی بیت اللہ شریف کی، یہ تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان نے یہ چابی لے لی۔ وہ جانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، عثمان تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے ایک دن کہا تھا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا جی مجھے یاد ہے۔ جب آپ نے یہ چابی دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جو آج زیر بحث ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ فرما رہا ہے خواتین و حضرات، یہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت کہتے کسے ہیں؟ ایک سوال یہ رکھیں گے، امانت کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ خواتین و حضرات، یہ نفس، میرا بدن، میرا جسم، میری زندگی، میری جان، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔
वोट भी एक अमानत है, किसी मर्तबे मनसब पर मुतमक्किन हो जाना ये भी एक अमानत है। ख़वातीन व हज़रात, बात को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। क्या हम ये अमानतदारी का हक़ अदा कर रहे हैं? एक आम आदमी से लेके हुक्मरान तक हम ये रखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़यानत ना करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़यानत किसे कहते हैं, ये बताएंगे हमें मोहतरम शुजाउद्दीन शेख साहब। ख़वातीन व हज़रात, एक जाना माना नाम हमारे मुल्क का। शेख साहब को खुश आमदेद कहता हुआ प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह निसा आयत नंबर 58। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा वइज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ फ़ैसला करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है, और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम शुजाउद्दीन शेख साहब की खिदमत में, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल रखें, कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल ये था कि ग़ज़वा उहद में मुसलमान लश्कर की तादाद कितनी थी? दुरुस्त जवाब 754। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। मखलूक की रोज़ी और बारिश का बरसाना किस फरिश्ते की ज़िम्मेदारी है? मखलूक की रोज़ी और बारिश का बरसाना किस फरिश्ते की ज़िम्मेदारी है? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की, या हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हों रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 009232182509194। हज़रत इरशाद फरमाइए। बज़ाहिर छोटी सी आयत, बड़े मौज़ूआत। अल्लाहु अकबर। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो। इरशाद, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अनीसा, बहुत कीमती और जामे आयत कुरान हकीम की सूरतुन निसा की आयत नंबर 58। अलबत्ता जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो एक ज़िमनी बात दिल में आई, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका ज़िक्र मुख्तसरन हो जाए। सूरत का नाम सूरतुन निसा है, तो हमारे नाज़रीन के इल्म में है कि कुरान हकीम एक लफ्ज़ को इख्तियार करता है जो आयात में उसी लफ्ज़ का वही लफ्ज़ सूरत के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है। इसका ये क़तान मतलब नहीं होता कि पूरी सूरत में उसी मौजू पर कलाम हो। अलबत्ता सूरतुन निसा की अहमियत ज़रूर है कि इसमें अल्लाह ताला ने माशरे के कमज़ोर तबक़ात का भी जिक्र किया और औरतों के हवाले से बड़ी अहम हिदायत अता की हैं। एक और नुक्ता बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि सूरतुन निसा तो हमें कुरान में मिलती है, सूरतुर रिजाल हमें नहीं मिलती। यानी जो औरतों को अहमियत हमारे दीन ने अता की है, उनसे मुतालिका जो उमूर हैं, हुकूक हैं, उनको भी जा बजा कुरान जिक्र करता है। और एक लफ्ज़ अन्निसा जो एक सूरत में इस्तेमाल भी हुआ, उस पर पूरी एक सूरत है जो हमें अता की गई। हत्ता कि हदीस में आता है कि अपनी औरतों को सूरतुन नूर
اور سورۃ النساء کی تعلیم دیا کرو. سبحان اللہ. یہ تو سورۃ النساء کے تعلق سے. اب جس آیت کریمہ کا آپ نے انتخاب فرمایا یہ ہمارے انفرادی معاملات سے آگے بڑھ کر جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں ان سے بھی کلام کرتی ہے. نمبر ایک، پھر اجتماعی معاملات میں اگر ریاست کا تصور ہمارے سامنے ہو تو ریاست میں ایک ایگزیکٹو کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی انتظامیہ جس کو کہا جاتا ہے. رسالت میں ایک جوڈیشری کا معاملہ ہوا کرتا ہے جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں. یہ دو بڑے بڑے ستون ہیں کسی ریاست کے. تیسرا ایک لیجسلیٹو باڈی ہوا کرتی ہے، اس کو مقننہ کہا جاتا ہے. وہ اگلی آیت کریمہ میں پھر کبھی کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو جو ریاست کے دو اہم ستون ہوتے ہیں، دور حاضر کی ہم بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹو کے حوالے سے اور جوڈیشری کے حوالے سے بھی دو اہم ہدایات اس ایک آیت کریمہ میں ہمیں عطا کی جا رہی ہیں. علامہ قرطبی ہوں رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر ہمارے مفسرین ہوں، انہوں نے بڑا واضح کلام اس پر فرمایا ہے کہ یہ اتنی جامع آیت ہے کہ اگر اس کی تہ میں جائیں اور تھوڑا گہرائی میں جائیں اور اس کے کینوس کو پھیلاتے چلے جائیں تو ساری زندگی کے امور اور معاملات اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے ابتدا میں یہ بات بیان فرمائی انٹرو میں، میری جو روح میرے رب نے مجھے عطا کی ہے یہ بھی امانت ہے، میرا یہ جسم یہ بھی امانت ہے، میرے رب نے مجھے قرآن عطا فرمایا یہ بھی امانت ہے، میرے رب نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی یہ بھی امانت ہے، میرے رب نے مجھے دین اسلام عطا فرمایا یہ بھی امانت ہے. میرے پاس کوئی اختیار ہو، میرے پاس اقتدار ہو، میرے پاس وسائل ہوں، میرے پاس صلاحیتیں ہوں، میری اولاد ہو، میری پراپرٹیز کسے باشد، اگر امانت کے کینوس کو کھولیں تو یہ ساری زندگی اس کے ذیل میں آ جائے گی. عدل کا معاملہ لیجئے، عدل دو افراد کے درمیان بھی کرنا پڑتا ہے، ایک گھر کے چند بچوں کے درمیان بھی کرنا پڑتا ہے، ایک ادارے کے ملازمین کے درمیان بھی کرنا پڑتا ہے، اور عدل کا معاملہ ساری ریاست کی رعایا کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے. چنانچہ اس تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں اتنی جامع آیت ہے کہ جو دو اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں، امانت اہل لوگوں کے حوالے کر دینے کے تعلق سے اور فیصلہ عدل کا کرنے کے تعلق سے، تو اس میں ہمارا پورا معاشرہ، اس کے انفرادی معاملات اور اس کے اجتماعی معاملات بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر آیت میں ابھی تو ہم کھولیں گے اس بات کو انشاءاللہ. اللہ فرماتے اللہ جو تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت عمدہ ہے، کیونکہ نصیحت فرمانے والی ذات وہ خالق کائنات ہے. ایک میں آپ کو یا آپ مجھے کو نصیحت کرے، ایک باپ اولاد کو کرے، ایک مینجمنٹ کا گرو اپنے کسی ٹرینی کو کرے، نصیحت اچھی شے ہے. لیکن خالق کائنات اگر نصیحت کر رہا ہو تو وہ فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا. بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی، بڑی قیمتی بات لکھی. ایک تو وہ افراد ہیں ہم میں سے اکثر جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مگر مخلوق میں وہ لوگ بھی ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے. ان کے بارے میں بھی یا ان کے فائدے کی بھی نصیحت خالق عطا کر سکتا ہے. ایک بندہ کسی نہ دیکھنے والے کے بارے میں صحیح طور پر ڈیسیجن نہیں لے سکتا، نہ سننے والے کے بارے میں اس کے معاملات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتا. خالق کائنات بولنے والے کو بھی جانتا ہے، جو بول نہیں سکتا اس کو بھی جانتا ہے. تو اس تعلق سے بھی مفسرین نے لکھا کہ اس کی جو نصیحت ہے خالق کائنات کی وہی بہترین نصیحت ہے. بہرحال یہ تو آیت کریمہ کے حوالے سے ایک مجموعی تاثر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا. آگے بات کو بڑھاتے ہیں مزید. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً یہ اس کا کینوس بہت بڑا ہے اس آیت کا، لیکن ہم شروع کرتے ہیں فرد سے اور پھر لے جاتے ہیں اجتماعی نظام کی جانب، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا. اور پھر ایک بات اور کہ جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت نہ کرو، جو کہ امانت کی ضد ہے. یہ بھی ہم آپ سے سیکھیں گے اس تعلق سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی جو 3 نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اب یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور یاد آیا کہ المجالس بالامانہ. کہ یہ جو مجالس ہوتی ہیں، جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری میٹنگز، یہ بھی امانت ہیں. تو ذرا ان باتوں کو سمجھائیے، سکھائیے، تربیت کیجئے ہماری. جزاک اللہ خیر. اچھا انیس صاحب، الفاظ کے آغاز، اس آیت کریمہ کے الفاظ جو آغاز میں ہیں، ان اللہ یأمر، حکم دے رہا ہے. اس میں پہلی کلیئرٹی رہے کہ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں اور وہ خالق اور مالک ہے. کارپوریٹ سیکٹر کی اصطلاح فقط استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ہی از دا باس آف دا یونیورس. اور ہم سمجھتے ہیں، بچپن سے ہم نے سمجھا ہے اپنی آڈٹ لائف میں یا کارپوریٹ سیکٹر کی لائف میں کہ باس از
always right. always right, اور وہ big boss ہے, the biggest boss ہے. الیس اللہ بحکم الحاکمین. جی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حکم دینے والا نہیں. تو اس پر بھی علماء نے کلام فرمایا مفسرین نے کہ اللہ ہی ہے جو حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے, بقیہ کا حکم اس کے حکم کے تابع رہے گا. جو 3 مرتبہ قرآن نے فرمایا ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور جو کہا کہ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے, حکم راہ ایک وہی باقی بتان آزری. یہ کلیئرٹی اگر رہے تو بندہ اپنی اوقات میں رہتا ہے. حاکم وہ ہے, حکم وہ دے سکتا ہے, میں محکوم ہوں, میں اس کا غلام ہوں, میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کے حکم کا پابند ہوں. اب وہ یہاں کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے, یأمرکم. اس میں بھی نکتہ ہے کہ یہ جو امانتوں کا تصور آگے بیان ہو رہا ہے وہ انفرادی سطح تک محدود نہیں, وہ اجتماعی معاملات تک بھی جائے گا. اس جمع کے صیغے میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اللہ تعالیٰ امانت کا تصور ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. آپ نے بہت قیمتی حدیث ہمارے سامنے رکھی کہ جس میں حضور علیہ السلام نے منافقین کی علامات بیان فرمائی. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو, بڑی قیمتی بات, شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا ہو اور یہ ارشاد نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہ ہو. تو ایمان اور امانت جڑے ہوئے ہیں, اور یہاں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا کر رہا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. امانت کے بارے میں ایک اور خوبصورت بات جو قرآن میں 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون ہے, اس کی پہلی 11 آیات میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا بیان ہے. جنت الفردوس پانے والوں کی بنیادی صفات کیا ہے؟ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں, امانت کو پورا کرتے ہیں, وعدے کو پورا کرتے ہیں, امانت ادا کرتے ہیں, وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں. تو جنت الفردوس پانے والے وہ ہیں کہ جو امانتوں کا لحاظ رکھتے ہوں, اس میں خیانت نہ کرتے ہوں. پھر جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل لوگوں کے حوالے کر دو, اس میں بڑی باتیں ہیں. اس میں نہ صرف یہ کہ جو منصب کی آپ نے بات کی وہ اس میں شامل ہے, بلکہ اس میں مفسرین نے بندوں کے حقوق کو بھی شامل کیا. جس کا جو حق بنتا ہے وہ تمہارے ذمہ فرض ہے, آپ کا جو حق ہے وہ مجھ پر اگر بنتا ہے تو میرے ذمہ وہ فرض ہوگا. اسی طرح 2 افراد میں سے ایک کا حق ہوگا تو دوسرے کا وہ فرض ہوگا, تو اس کا حق ادا کر دیا جانا یہ بھی امانت میں داخل ہے. اب اگر گھر سے شروع کریں, زوجین کا معاملہ لیں تو جو شوہر کے فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں, اور جو بیوی کے فرائض ہیں وہ شوہر کے حقوق ہیں. دونوں اپنے فرائض کو ادا کریں, ذمہ داری ہے, مگر ان فرائض کو ادا کرنا بھی امانت میں داخل ہو جائے گا. حقوق و لباد کو اور کھولتے چلے جائیں تو اولاد بھی آ جائے گی, رحم رشتے بھی آ جائیں گے, پڑوسی بھی آ جائیں گے, بڑوں کا ادب بھی آئے گا, چھوٹوں پر شفقت بھی آئے گی. سب کو حدیث یاد آ رہی ہوگی. یہ کینوس سارے حقوق العباد پر پھیل جائے گا, حتیٰ کہ اللہ اکبر حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ بھی تو ہیں. جی ہاں, اللہ کہتا ہے قرآن میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. اور بندہ مومن کلمہ پڑھ کر تو ہینڈز اپ کر دیتا ہے نا, کہ جب میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو میں نے اپنی فری ول کو ختم کر دیا, میں نے رب کو الہ مان لیا, اور محمد واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نمائندہ, اس کا بندہ, اس کا رسول مانا. تو اب میں نے ہینڈز اپ کر دیا. مراد ہے وہاں سے جو حکم آئے گا مجھے اس کی پاسداری کرنی ہے. علماء نے اس کو بھی کہ رب نے جو احکامات ہم پر لاگو کر دیے, لازم کر دیے, ان کو بھی ادا کرنا اسی امانت کے اندر شامل ہو جائے گا. تو یہ کینوس حقوق العباد پر بھی آ گیا, حقوق اللہ کا بھی معاملہ. اب آئیے اجتماعی معاملات زندگی میں, ان میں اگر حکمراں ہیں تو رعایا ان کے پاس ایک امانت ہے. اللہ اکبر, وہ جو حدیث مشہور ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بخاری شریف میں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تم میں سے راعی ہے, نگہبان ہے, اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. جو میں نے تھوڑی دیر پہلے اولاد کے بارے میں ذکر کیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس حدیث مبارک میں فرما رہے, باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا, آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا, حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا, اور بیوی ہے تو شوہر کا بستر, مال, اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. یہ جو رعیت ہے میری, شوہر ہونے کے ناطے, باپ ہونے کے ناطے, گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے, کسی ادارے کے سربراہ ہونے کے ناطے, کسی مملکت کے سربراہ ہونے کے ناطے, یہ رعیت میرے پاس امانت ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں بھی کل سوال کیا جائے گا. آپ نے مناصب کا ذکر کیا,
عہدوں کا ذکر کیا، ذمہ دار افراد کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا. میں چاہے گورنمنٹ سروس کے اندر ہوں، میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوں، مجھے خاص وقت کے لیے انگیج کیا جاتا ہے، میری جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، مجھ سے ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے یہ فنکشنز پرفارم کرنے ہیں جس کی عوض مجھے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. تو یہ وقت بھی امانت ہے. ان فنکشنز کو ادا کرنے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے، رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے جو وسائل مجھے دیے جاتے ہیں وہ بھی میرے پاس امانت. اور جو مجھ سے تقاضا ہے کہ میں فلاں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، ہو سکتا ہے میں فلاں منسٹری کا منسٹر ہوں، تو یہ جو زیر مجھ سے متعلقہ امور ہیں ان کو صحیح انجام دینا یہ میرے پاس امانت ہے. اسی طرح آپ نے ووٹ کی طرف اشارہ کیا. عام طور پر انتخابی سیاست میں ووٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آلدو کہ پروفیشنل باڈیز میں بھی رائے معلوم کی جاتی ہے. ایسوسی ایشنز کے اندر کسی صدر کا چناؤ ہوتا ہے، کسی ٹرسٹ میں کسی صدر کا چناؤ ہوتا ہے، تب بھی رائے مانگی جاتی ہے. یہ رائے کا دیا جانا یہ بھی ایک امانت ہے. میں یہ یعنی تقاضا ہے کہ اجتماعی معاملات ایک فرد کو ذمہ دار بنا کر اس کے حوالے کیے جا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رائے جس کو آج کل ہم ووٹ کہتے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے. اور یاد رہے یہ امانت بھی دیانت داری کے ساتھ انجام دینی ہے. کیوں؟ آگے اس رائے پر جو بندہ ذمہ دار بن رہا ہے اس کے معاملات میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. اسی طریقے پر کسی کو حکمرانوں یعنی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر میرے ووٹ کے ذریعے کوئی نااہل آدمی بیٹھ گیا اوپر جا کر جو ملک و قوم کے فیصلے کر رہا ہے اور غلط فیصلے کر رہا ہے جس کی وجہ سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے جرم میں بھی شریک ہوں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. میں بھی برابر کو اس کے اندر شریک ہوں کہ میں نے کس شخص کے بارے میں رائے دی. تو جب قرآن کہتے ہیں اِلَىٰ أَهْلِهَا، اہل لوگوں کے حوالے کرو، تو اب اس سطح پر اہل سے مراد جو ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہل ہو. اب وہ حکمراں ہوں، وہ ججز ہوں، وہ کوئی سپہ سالار ہو، وہ کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو، وہ کسی پھر منسٹری کے کسی وزیر کو مقرر کیا جانا ہو یا کسی اور اہم ذمہ داریوں کو کسی کے حوالے کیا جانا ہو، عہدے داروں کو ذمہ داروں کا تعین کیا جانا ہو. حکمراں کے انتخاب اور چناؤ سے لے کر ان ذمہ داروں کے تعین تک کے معاملات میں اہل لوگوں کے حوالے ذمہ داریاں کی جائیں. یہ امانت کا تقاضا ہے اور یہ دینی فریضہ ہے. یہ دینی فریضہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جب تم یہ دیکھو کہ اہم کام ان کی ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کی جا رہی ہے تو قیامت کا انتظار کرو. گویا یہ علامات قیامت میں سے ہے. یعنی یہ روایت ایک تو اس انداز سے ہے کہ جب تم دیکھو کہ نااہل قسم کے لوگوں کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہوں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اس کو ایک اور انداز سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو علامات قیامت کے ذیل میں اہل علم بیان کرتے ہیں روایات احادیث کو کہ ایک کیا ہوگا؟ قوم کے ذلیل ترین افراد، رذیل ترین افراد، نااہل ترین افراد وہ قوموں کے ذمہ دار بنا دیے جائیں گے، وہ قوموں کے فیصلوں کرنے کے مالک بنا دیے جائیں گے. تو یہ بھی علامات قیامت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے شامل فرمایا. البتہ یہاں پر ایک وضاحت ہو جائے، علامات قیامت میں جو باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل بھی اپنی جگہ. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہونے دیا جائے، یہ نہیں کہا گیا. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہوا تو اللہ کی مشیت سے تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور قیامت بہرحال آنی ہے، لیکن بندہ مومن کو اس فرض کو ادا کرنے کی فکر کرنی ہے کہ امانت اہل لوگوں کے حوالے کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ آپ نے بیان فرما دیا کہ ایک بہت معمولی آدمی ہوں میں، لیکن میرے ووٹ کی ایک اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. ایک قطرہ ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ قطرے جب جمع ہوتے ہیں تو سمندر بنتا ہے. تو جو اہل لوگ ہیں ان کو اپنے فیصلوں کے لیے منتخب کرایا جائے تاکہ وہ اچھے فیصلے کریں اور اس جگہ پہنچے جہاں ہم ان لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں بعض اوقات جو بالکل اہل نہیں ہوتے اس منصب کے جو منصب انہیں دیا جا رہا ہے یا دیا جا چکا ہے. اور ایک اور آپ کی اجازت سے اس سے پہلے کہ آپ ارشاد فرمائیں، مجھے یوسف علیہ السلام یاد آ رہے ہیں جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک منصب کو آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ منصب نہیں مانگا جاتا، لیکن کیوں مانگ رہے ہیں کہ انی حفیظ علیم، میں خزانے کی حفاظت بھی جانتا ہوں، میں محافظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. اللہ اکبر. میں اپنے کاموں سے واقف ہوں، یعنی میں اہل ہوں. میں جس جگہ آپ مجھے بٹھائیں گے یعنی
وزیر خزانہ، یہ خزانوں کی چابیاں آپ مجھے دے رہے ہیں اس لیے کہ میں محافظت کر سکتا ہوں تو مجھے دیجئے۔ دوسری بات ہے کہ میں اہلیت رکھتا ہوں، میں اس کام ایکسپرٹیز بھی ہے میرے پاس۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بڑے ہیں، ان میں ایکسپرٹیز تو کیا وہ ایکسپرٹیز کی ای سے بھی واقف نہیں ہوتے، اور وہ اس ملک و قوم کے فیصلے کرتے ہیں۔ جی، اور ایکسپرٹیز کی شروع کے ای سے واقف نہیں ہوتے، ورنہ اس کے اینڈ پر بھی ای آتا ہے۔ ویسے بہت اچھی بات، جزاک اللہ خیر۔ یہ جو آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا بہت قیمتی بات ہے۔ اچھا، اور آپ نے ساتھ ساتھ وضاحت بھی فرما دی، خود سے عہدہ مانگنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ جو خود سے مانگے گا ہم نہیں دیں گے، لیکن جس پر ذمہ داری ڈال دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد بھی فرماتا ہے۔ کلیئرٹی، سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، براہ راست ان پر وحی کا نزول بھی ہو رہا ہے، اور جب انہوں نے محسوس کیا انہوں نے اتنا بڑا معاملہ قحط سالی کا آنے والا ہے، تو مخلوق خدا کو نقصان سے بچانا اور ان کی منفعت کا کام کرنا، اس نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے ساتھ یہ دو کوالٹیز بڑی قیمتی ہیں، انی حفیظ اور علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں علم رکھنے والا بھی ہوں، یعنی تھیوریٹیکل نالج بھی ہونی چاہیے اور پریکٹیکل ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے۔ اور آپ مجھے اجازت دیجئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے اور جو دو لڑکیوں نے مشاہدہ کیا ان کی امانت کا، تو کیا ابا جان کے سامنے انہوں نے گواہی دی؟ قویٌ امین۔ یہ قوی بھی ہیں، جسمانی طاقت بھی ہے، اور صرف طاقت ہی نہیں ہے، صرف ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، ورنہ انتہائی ادب سے میں عرض کروں، آج دنیا کے 25 بڑے فراڈ آپ ورلڈ وائڈ اٹھا لیں اور 25 اپنے ملک کے اٹھا لیں، کسی کم علم نے فراڈ نہیں کیے، بہت زیادہ چالاک، ہوشیار، ویل ایجوکیٹڈ، ویل ورس، فورن کوالیفائڈ قسم کے لوگوں نے قوموں کو لوٹا ہے۔ تو قرآن بڑی پیاری صفات بیان کرتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ کے ذکر میں دو باتیں آئیں، قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اگر یہ چار صفات، ضمناً ایک نکتہ لیکن بڑا قیمتی ہے، ہمیں کسی کو کوئی اسائنمنٹ دینا ہے، کوئی پروجیکٹ دینا ہے، کوئی ذمہ داری حوالے کرنی ہے، تو یہ چار بڑی قیمتی صفات ہیں، حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ پیغمبروں کے واقعات محض قصے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہدایت کی کتاب عطا فرمائی، تو ہماری لیے زندگی گزارنے کی رہنمائی ان کے واقعات میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قوی سے ایک مراد سے محض یعنی بسطتاً فی العلم والجسم بھی قرآن کریم بیان فرمایا، جناب طالوت کے بارے میں، جناب طالوت کے حوالے سے، علم بھی اور جسم بھی، لیکن قوی کردار بھی قوی ہو، اللہ اکبر، اور جو ووٹ دے کر انہیں منتخب کر رہا ہے اس کا کردار بھی قوی ہو، تبھی تو اہل ہوگا وہ، تبھی وہ اہل ہوگا۔ ہاں، اگر کردار نہ اہل کو، مجھے معاف کیجیے، مجھے معلوم ہے کہ میرے علاقے کا یہ ایک کرپٹ آدمی ہے جو ایم این اے بن رہا ہے، میرے ووٹ سے بیٹھے گا اسلام آباد، اسمبلی میں جائے گا اور ایم این اے وفاقی وزیر بھی بن سکتا ہے، تو میں کس کو بھجوا رہا ہوں اسمبلی کے اندر؟ اور ایک شریف آدمی، با کردار آدمی جس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بہت ہی اس خاندان نے ہمیشہ اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا، یہ اس خاندان کا فرد ہے، تو جب دو آدمی سامنے آتے ہیں میرے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو میں کیوں جانتے بوجھتے ایک بد کردار آدمی کو ووٹ دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے 2 نمبر کام بھی یہ کروائے گا۔ شریف آدمی کیا کرے گا؟ شریف آدمی ایم این اے بنے گا تو میرا کوئی 2 نمبر کام نہیں کروائے گا۔ اس سائیکی کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مملکت کے حالات اچھے ہو جائیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بلکہ آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرے 2 نمبر والے کام بھی کرا دے گا، اس کا مطلب ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کا تو نااہل ہونے کا معاملہ سامنے ہے ہی ہے، یہ دینے والا بھی گویا کہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں کہ اس سے رائے بھی لی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور باتیں سن لیں کہ یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے، حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہمارے ملک کے۔ میرا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں نا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، باقی اللہ کو اس کائنات کی ہم سے زیادہ فکر ہے۔ ارشاد۔ اور انیس صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ کوئی ہما شما کے لیے رائے نہیں مانگی جاتی کہ چلے میں نے کسی 1-2 افراد کے اوپر متعین ایک شخص کے بارے میں کوئی غلط رائے دے دی تو چلو 2 افراد کا نقصان ہوگا۔ یہاں تو ہم لاکھوں اور کروڑوں کی قسمت کا فیصلہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ہلکی اور معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک تعصب اختیار کرنا،
یا مفاد پرستی کا رویہ اختیار کرنا کیونکہ میرے 2 نمبر کے کام کرا دے گا، میرے کرپشن کے کیسز کو دبا دے گا، یا یہ ہے کہ جناب کیونکہ ایک تعصب ہے نسل کے اعتبار سے، ایک تعصب ہے برادری کے اعتبار سے، ایک تعصب ہے اپنی جماعت کے اعتبار سے، ایک تعصب ہے اپنے تعلقات کے اعتبار سے، اس کی بنیاد پر آنکھیں بند کر کے کرپٹ قسم کا شخص ہو اور جس کا کردار بھی صحیح نہ ہو، جو نااہل بھی ہو اور اس کے حق میں رائے دی جا رہی ہے، تو یہ گناہ در گناہ والی بات ہے کہ تم نے تعصب کا اظہار کر کے نااہل کے بارے میں رائے بھی دی اور تم نے تعصب کا مظاہرہ کیا۔ حضور فرماتے علیہ السلام جس سے تعصب کی طرف دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں، منع فرمایا اللہ کے رسول منع فرمائیے کیا لسانی معاملات پر، یہ کیا علاقائی معاملات پر، برادری قبیلہ کہ میری برادری کا آدمی ہے تو میں اسے ووٹ دے دوں، چاہے کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تقوی میں کتنا بڑا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی، اور وہ آیت کریمہ آپ نے پیش کی اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ناظرین کے ترجمے کے لیے کہ تم اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی موجود، جس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ شیخ صاحب کیونکہ عدل کا بڑا موضوع بھی ابھی باقی ہے، اس پر آپ سے بات کروائیں گے کہ جب بھی فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو، اور بین الناس یہاں پر بات ہو رہی ہے ناس کی، یہاں پر صرف مسلمانوں کی ہی بات نہیں ہو رہی، اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی، لوگوں کی۔ لیکن اس سے قبل ایک بات جو آپ ایجوکیٹ کریں ہیں، جیسے میں نے انٹرو میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول رکھا تھا کہ المجالس بالامانہ، جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، میٹنگز یہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں اس بات، میری آپ سے میٹنگ ہوئی اور میں نے باہر جا کر وہ باتیں، اور آپ نے اعتماد کرتے ہوئے کچھ باتیں مجھ سے شیئر کر لیں، یہ گناہ ہے کہ میں ان باتوں کو باہر جا کر بیان کروں۔ یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اچھا، آپ کی اور خیانت گناہ ہے، گناہ ہے، اور اجازت دیجئے جی، کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں، اللہ اکبر، کبیرہ گناہ۔ جب حضور علیہ السلام منافقین کی علامات کے طور پر بیان کر رہے ہیں اس کو، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ آسان بات نہیں۔ البتہ مجھے اجازت دیجئے آپ کی گفتگو سے ایک اور حدیث شریف یاد آئی، المجالس بالامانہ، مجلس گھر کے افراد کی بھی ہو سکتی، کوئی خاندان کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، جی ہاں، مجلس ایک ادارے کے اندر بھی ہو سکتی، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، سیمی گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ ہو، جی ہاں، مجلس کسی تعلیمی ادارے کے ذمہ داران کی بھی ہو سکتی ہے، جی ہاں، اور مجلس کسی حکمرانی سیکورٹی ایجنسیز کی، یہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، ریاستی ادارے جو مملکت کے دفاع کرتے ہیں، میٹنگ ان کی بھی ہوتی ہے۔ وہ تو بہت بڑا کینوس آپ نے کر دیا۔ یہ ہم جیسے آپ کے گھر میں ہم بات کر رہے ہیں، دوستوں میں بات کر رہے ہیں، میں کمرے میں داخل ہوا آپ کے، آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، ابھی گفتگو بھی نہیں ہوئی، لیکن میں نے آپ کے ٹیلی فون کی گفتگو کو سن لیا اور سمجھ لیا کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے یہ سوچا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا اپنا دوست ہے، چلیے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے باہر جا کر کہا کہ میں گیا تھا اور یہ گفتگو ہو رہی تھی ان کی، آپ کمرے میں جا رہے ہیں، آپ کا باس کہیں بات کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، آپ کے باس نے آپ سے کوئی چیز ڈسکس کی، صرف یہ کہ اپنی اوقات کو بتانے کے لیے کہ میں اتنا اہم آدمی ہوں کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے اور میں نے وہ بات آؤٹ کر دی، اور مجھے انسائیڈ انفارمیشن ہے جو میں نے لیک کر دی ہے۔ اس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، خیانت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے خدا را۔ تو گھر کی مجلس سے لے کر ریاستی ادارے ہوں، حکومتی ادارے ہوں، حکومتی ذمہ داران ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، تعلیمی ادارے ہوں، جب مجلس مخصوص لوگوں کی ہے اور مخصوص معاملات پر ڈسکشن ہونا ہے تو اس میں طے شدہ امور ہوں یا ڈسکشن میں جو پوائنٹس آئے ہیں ان کو انہی افراد تک محدود رکھا جائے، اور آپ اور ہم واقف ہیں ان چیزوں سے۔ ڈسکشن ہوتا ہے 2 گھنٹے کا، اس کے بعد ایک کنکلوژن پر ہم پہنچتے ہیں اور وہ منٹس آف دا میٹنگ کو ڈیسیجنز آ جاتے ہیں۔ وہ گھر میں بھی ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ تعلیمی ادارے میں بھی ہوگا، جو پبلک میں پبلک کرنا مقصود ہے وہ بتا دیا جائے۔ لیکن 2 گھنٹے کے ڈسکشن کے ایک ایک نقطے کو بعد میں باہر بیان کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ مزید بنا جو حدیث شریف مجھے یاد آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے،
جس سے مشورہ لیا گیا، آپ میرے پاس آئے، آپ نے کوئی فیملی میٹر مجھ پر اعتماد کر کے، خاندان کا یا کسی کاروبار کا اعتماد کر کے آپ نے مجھ سے ڈسکشن کیا، میں نے دیانتداری سے ایک رائے یا مشورہ آپ کو دے دیا، لیکن آپ نے جو ساری تفصیل مجھے بیان فرمائی مجھ پر اعتماد کر کے، یہ ساری بات اب میرے پاس امانت ہے اور اس کو میں باہر افشاں کر دوں اس راز کو، یا پھیلا دوں یا لوگوں کو بتا دوں، تو یہ امانت میں خیانت کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی اہم بات، اس پر ہمارے معاشرے میں عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، تو خواہش یہ تھی ہماری کہ آپ اس پر تفصیلاً بات فرمائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان جب تم فیصلہ کر رہے ہو عدل کی بنیاد پہ کرو فیصلہ، اچھا اب یہاں پر لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، تو اس میں انسان کا استحصال نہ ہو، تو یہ عدل کے آداب کیا ہیں؟ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، ارشاد۔ جی، عدل کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو فراہم کیا جائے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو پہنچایا جائے، اور عدل اتنا پیارا لفظ ہے۔ اچھا، عدل کے ساتھ قرآن میں قسط کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہ کم و بیش ہم مفہوم کے طور پر، سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی صفت العادل، اللہ تعالیٰ کا العادل اس کا نام ہے، اللہ عدل فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اللہ فرماتا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سورہ حدید کی آیت نمبر 25، اللہ نے معجزات ان کو دیے، کتابیں دی، شریعت دی، تاکہ لوگ قسط پر عدل پر قائم ہوں۔ اللہ نبی علیہ السلام سے کہلواتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کر دوں۔ اور اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے، اللہ اکبر، اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 135 میں اور سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں ایک مقام پر الفاظ ہیں، کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک اور خوبصورت بات، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں کمپیریٹیولی بات آتی ہے، کبھی کسی کی محبت عدل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، اور کبھی کسی کی دشمنی عدل کا فیصلہ کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور جو جمعے کے خطبے میں آیت ہم سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ تو قرآن کی بہت بنیادی تعلیم ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا، دی میسج تو سبھی لوگوں کو جن کی عمر کوئی 30-40 برس سے اوپر ہے سب کو یاد ہے، ایک امپائر آف فیتھ کے نام سے ڈاکیومنٹری بنی، وہ اصل میں بہت سارے نان مسلم اسکالرز کی کے انٹرویوز پر مبنی تھی، امپائر آف فیتھ۔ اس میں یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک کے کئی اسکالرز کے کوٹیشنز تھے، جو ان تمام لوگوں میں جو مشترکہ بات مجھے نظر آئی، ہر ایک نے کہا the beauty of the teachings of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the catching word عدل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خوبصورت ترین نقطہ ہے وہ ہے عدل کی بات، اور عدل انہوں نے کہا نہیں، کر کے دکھایا۔ عدل انہوں نے کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ مسیحیت کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ جیزس آف نزارت نے، عیسیٰ علیہ السلام نے واعظ تو بہت فرمائے، بہرحال وہ تو لوگ دشمن ہو گئے تو اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلند فرما لیا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عدل کے واعظ نہ کہے بلکہ عدل کو بالفعل اسٹیبلش کر کے، نافذ کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ اچھا، الفاظ کا جو آغاز ہے اس حصے کا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اس پر بھی مفسرین نے کلام فرمایا، ہر بندہ فیصلے بھی نہ کرے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تم فیصلہ کرنے لگو، اس پر بھی کلام فرمایا، ہر آدمی ہر کام کا اہل بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی قاضی نہیں ہوتا، ہر آدمی قاضی بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، قضا سے ہمارے ذہن میں فوراً عدالت آتی ہے، بجا ہے، لیکن فیصلہ تو مجھے اولاد کے درمیان بھی کرنا پڑتا ہے، مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی کرنا پڑتا ہے، تو گھرانے سے لے کے پوری ریاست تک کے جو معاملات ہیں، جب تم فیصلہ کرنے لگو تو لوگوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کرنا۔ آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ فرمایا اور اس بات کو ہم ری ایمفیسائز کریں گے، انسانوں کہا ہے یہ نہیں کہ تمہارے اپنے مسلک کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کرنا، اور دوسرے مسلک کا ہو تو بے انصافی کر جانا، تمہاری برادری کا ہو تو عدل کر لینا، غیر برادری کا ہو تو اس کے ساتھ ظلم کرنا۔ یہ تو یہود کی حرکت ہے، یہود کی جو کوٹیشنز انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، یہود تو کہتے ہیں کہ اگر ایک یہودی، ایک اسرائیلی کو اگر اپنے مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں اگر ایک یہودی عدالت سے ملے تو وہاں جا کے لے لے، اور غیر یہودی سے ملے، غیر اسرائیلی سے ملے، وہاں جا کے لے لے، اپنے مطلب کا فیصلہ لے، یہ ان کا مسئلہ ہوگا۔ ہمارا رب جو العادل ہے، اس نے حکم دیا جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو نہ مسلک،
نہ خاندان، نہ برادری، نہ جماعت، نہ ایک زبان بولنے والے، نہ ایک وطن والے، بلکہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کرنا. یہ وہ خوبصورتی ہمارے دین اسلام کی کہ جو بتاتا ہے کہ کسی کا لحاظ نہ کرنا. جو میں نے عرض کیا تھا کمپیریٹیولی، نہ محبت آڑے آئے نہ دشمنی رکاوٹ بنے عدل کا فیصلہ کرنے میں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، عدل کا فیصلہ کرنا چاہے تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو، اللہ اکبر، اوِ الوالدین چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہو، اوِ الاقربین چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو. فیصلہ عدل کا کرنا، نہ محبت رکاوٹ بنے نہ نفرت جو ہے وہ رکاوٹ بنے. اور آپ مجھے اجازت دیجئے، نہ کوئی بڑے کی محبت یا خوف آڑے آئے، نہ کسی چھوٹے کا چھوٹا ہونا تمہیں معاملے کو ہلکا سمجھنے پر آمادہ کر کے غلط فیصلہ کرنے پر لے آئے. فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، بڑے خاندان کی تھی، سفارش آنا شروع ہو گئی. یا رسول اللہ علیہ السلام ذرا دیکھ لیجئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور غصے کی حالت میں سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا تم سے پچھلے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں. یہ تو آج ہمارا انالیسز ہے، یہ تو آج ہمارا انالیسز ہے. تم سے پچھلی قوم اس لیے ہلاک و برباد کی گئیں کہ جب بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے، چھوٹا کرتا تو اس کو سزا دیا کرتے تھے. پھر حضور نے سمجھانے کے لیے ہمیں تمثیل بیان فرمائی. بالفرض محال اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفرض اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. اور صدیق اکبر کے الفاظ کیا ہیں جب خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے؟ تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق لے کر دلوا نہ دوں، اور تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ حق کا معاملہ اس سے نمٹا نہ لوں. یہ سنہری الفاظ سے لکھے جانے والے، سنہری انداز سے لکھے جانے والے، حروف میں لکھے جانے والے الفاظ ہیں صدیق اکبر کے رضی اللہ عنہ. اور آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھ لیں، اللہ ہمیں معاف رکھے، کبھی اولاد کی طرف سے شکایتیں آتی ہیں کہ ماں باپ نے فلاں کو فیور کر دی. بات میں وزن بھی ہوتا ہے، کبھی برعکس بھی بات ہو سکتی ہے. ہم اپنے تعلیمی اداروں میں دیکھتے ہیں کہ مجھے معاف کیجئے گا، کتنی گھٹیا باتوں کی وجہ سے کسی ایکس وائی زی اسٹوڈنٹ کو ایک استاد فیور دے رہا ہوتا ہے اور اس کو پوزیشن دے رہا ہوتا ہے. کبھی ہم اپنے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آ جائیں تو اپنے منظور نظر لوگوں کو نوازنے کے لیے کتنا آؤٹ آف دا وے جا کر ان کی پرفارمنس کو بہتر خامخواہ دکھا کر ان کو پرکس اور بینیفٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں. یہاں سے اوپر آ جائیے، خوب کسی نے کہا آپ ریڈ سگنل کراس کر رہے ہیں، آپ کا 520 روپے کا چالان ہوگا، آپ چھوٹے آدمی ہیں. اگر آپ نے 5 ارب کی کرپشن کی ہوتی تو شاید آپ کے بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے. آپ چھوٹے آدمی ہیں، آپ نے 520 روپے کا معاملہ کیا، اس لیے آپ کا جرمانہ آپ پر لگے گا. کیا یہ نظارے روزانہ ہم اپنی سڑکوں پر نہیں دیکھ رہے؟ میں مانتا ہوں کہ ریڈ سگنل کراس کرنا غلط ہے، اور اسی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ ہے. میں اپنی جان کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالوں، میں دوسرے کی جان کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالوں. ہم قائل ہیں ٹریفک کے رولز کو فالو کرنا چاہیے، مگر ہماری ریاستی اداروں کی مشینری ادھر چالان کاٹنے میں تو بڑی تیز نظر آتی ہے. اور جو بڑے مگرمچھ ہیں جو کروڑوں نہیں اب اربوں کے اندر کرتے ہیں، کروڑوں بھی چھوٹی بات ہے، ان کو پکڑنے والا، پوچھنے والا، لٹکانے، معاف کیجئے گا، سزا دینے والا کوئی نہیں ہے. تو بات تو حضور کی ثابت ہو رہی ہے نا کہ بڑا جرم کرے تو چھوڑ دیا کرتے تھے اور چھوٹا کرے تو اس کو سزا دیا کرتے تھے. یہ قوموں کی تباہی اور بربادی کی علامت کا رویہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے آپ نے اس کی عکاسی بھرپور فرما دی. آخری سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ یہ کہ جو قاضی جو منصب قضاوت پر بیٹھا ہوا ہے اس میں بھی کچھ خوبیاں دین دیکھنا چاہتا ہے. آپ نے تو ایک عمومی بات بیان فرما دی، لیکن کیا قاضی وقت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کم از کم یعنی حالات و واقعات کو جاننا ہے، قانون کو جاننا ہے، لیکن پہلے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے واقف ہو، اس کے بعد وہ منصب قضاوت پر بیٹھے کہ مجھے آپ نے قاضی بنایا ہے. تو کیا یہ دینی تقاضا نہیں ہے؟ انیس صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور فوراً خیال آیا یہ تو ساری گفتگو ہو رہی ہے ایمان والوں سے. جی ہاں. تو ایمان والا ہو تو کیسے ممکن ہو کہ اس کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی جھلک
اور ان کی اطاعت کا رنگ نظر نہ آ رہا ہو۔ قرآن تو فرماتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ علماء نے لکھا کہ کہا معاملات کو کوئی خاص معاملہ نہیں، گویا ہر معاملے میں پہلے تو پابند ہوں کہ اس آربٹ کے اندر رہوں، اس دائرے کے اندر رہوں جو میرے رب نے اور میرے رسول علیہ السلام نے میرے لیے طے فرما دیا۔ آپ نے قاضی کی بات کی ہے، یہ قاضی کیا کر رہا ہے؟ عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے۔ اصل تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اب زمین پر اگر کسی کو اختیار مل گیا تو وہ اللہ کی نیابت کرے اور اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کی کوشش کرے جو اصول اور تعلیم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ تو لیجسلیشن کو جاننا، قوانین کو جاننا اور عمرانی علوم کے اعتبار سے جو ترقی ہوئی اس کو بھی جاننا بجا ہے، مگر جب سوال مومن کا ہو رہا ہے اور ایک اسلامی مملکت میں ہو رہا ہے تو بقیہ علوم بعد میں ہیں۔ رب کی وحی کا علم پہلے ہے، جو پہلی وحی کی پہلی سطر میں دے دیا گیا، اقرا بسم ربک، پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے۔ بار ایٹ لا کیجئے، آپ جسٹس بنیے، جسٹس فلاں بنیے، یہ بنیے وہ بنیے، مگر مومن پہلے بنیے۔ بات یہ ہے میرے بہت سارے رول ہوں گے، باپ کا ہوگا، استاد کا ہوگا، تاجر کا ہوگا، پروفیشنل کا ہوگا، قاضی کا ہوگا، حکمراں کا ہوگا، مگر پرائمریلی میرا رول ہے عبداللہ کا، کہ میں اللہ کا بندہ بنوں۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری سے زیادہ اہم ہے کہ وہ پہلے وہ جانے جو رب اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم اور منشا ہے، اس سے کہ آج تم فیصلے کر رہے ہو، کل تمہارا فیصلہ بھی، ہمارا بھی آج تم فیصلے کر رہے ہو، کل اللہ کی عدالت لگے گی، تمہارا فیصلہ بھی ہونا ہے، اس کو سامنے رکھ کر آج فیصلے کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے بڑے جورسٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاننا چاہیے۔ دنیا بھر میں ماہرین قوانین کیا کہتے ہیں؟ جاننا چاہیے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس کو پہلے جاننا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امانات کے حوالے سے کہ یہ امانات ہیں، یہ ان کے اہل تک پہنچا دو۔ شیخ صاحب نے بالتفصیل ایک ایک نقطے کی وضاحت فرما دی۔ پھر عدل کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ ایک سوال اور کبھی رکھیں گے کہ عدل میں اور انصاف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہاں انصاف کی بات ہوتی ہے، دو نصف نہیں کہ آدھا اس کا آدھا اس کا۔ انصاف یہ ہے نہیں، عدل کی بات کہ اگر میں غلطی پر ہوں اگر میں گناہگار ہوں تو میرا زیرو ہے شیئر، ایسا نہیں کہ آدھا آدھا۔ اگر میں حق پر ہوں تو 100% پھر میرا شیئر ہے۔ یہ قاضی کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے فیصلے دے اور وہ کتاب و سنت سے کما حق ہو واقف ہو۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 754۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ 3 آپشنز، حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ محترم شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں۔ رضیہ نسرین صاحبہ ہیں لاہور سے۔ رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ
کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم گوئی، کم خوری اور کم سونا الہام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم گوئی، کم خوری اور کم سونا الہام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہر